السلام علیکم۔ کریش کورس فار سوشیولوجی میں ہم سوال نمبر 2 دیکھیں گے۔ مختصر نوٹس لکھیں جو آپ کا پہلا یونٹ، چوتھا یونٹ اور پانچواں یونٹ یعنی بھارتی سماج کا تعارف، بھارت میں سماجی تبدیلی کا عمل اور بھارت میں سماجی تحریکیں، ان تینوں سبق میں سے آنے والے بورڈ کی گائیڈ لائن کے اکارڈنگلی یہ تو پہلا سوال دیکھتے ہیں ہم۔ بھارتی سماج کے تعارف میں سے ہے ابتدائی ویدک دور میں تعلیم۔ اس کے پوائنٹس ہیں مذہبی اور سنسکرت زبان میں خواتین کو تعلیم کا حق، ویدک اسکول میں داخلے کے لیے اپنائن کی تقریب، تعلیم کا مقصد کردار کی تشکیل، خواتین کی تعلیم 2 حصوں میں۔ ابتدائی ویدک دور میں تعلیم کا مواد مذہبی اور مقدس کتابوں پر مشتمل تھا، خاص طور پر ویدوں کی تعلیم دی جاتی تھی جو سنسکرت زبان میں ہوا کرتی تھی۔ اس دور میں سنسکرت زبان میں ہی تعلیم دی جاتی تھی جو کہ عوام کی زبان نہیں تھی۔ یجروید تمام جماعتوں کے ساتھ خواتین کو بھی تعلیم کی اجازت دیتا ہے۔ اتھروید میں کہا گیا ہے کہ تمام طبقوں کو وید کے متعلقہ مساوی حق حاصل ہے۔ ویدک اسکولوں میں داخل ہونے کے لیے پہلے 3 ورنوں کے طلبہ کے لیے اپنائن کی تقریب شرط تھی۔ زبانی طور پر علم فراہم کیا جاتا تھا جس میں تلفظ اور زبان دانی سکھائی جاتی تھی۔ تعلیم کا مقصد عقل کو تیز کرنے کے ساتھ ساتھ کردار کی تشکیل بھی تھا۔ بہت سارے اسکالرز اس بات پر اتفاق رکھتے ہیں کہ اس دور میں انسان لکھنے کے فن سے ناآشنا تھا، قدر سچائی سے منسلک تھی جن میں قربانی، استاد کی عزت کرنا، اپنے فرائض کی انجام دہی، مہمان نوازی، ایمان اور سخاوت وغیرہ شامل تھے۔ شتریوں نے جنگ اور انتظامیہ کا فن سیکھا، ویشیہ لوگوں نے تجارت کی تعلیم حاصل کی، جبکہ شودرا زراعت اور جانور پالنے کی تعلیم حاصل کرتے تھے۔ برہمین لوگوں کو اس وقت تک اسکول میں ہی رہنا پڑتا تھا جب تک وہ چاروں ویدوں پر عبور حاصل نہ کر لیے ہوں۔ مذہبی صحیفوں اور تاریخی مطالعات سے اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ ابتدائی ویدک دور میں خواتین کو مردوں کے ساتھ تعلیم حاصل کرنے کا حق حاصل تھا۔ دیکھیے یہ جو شودرا، ویشیہ، شتریہ، برہمن ہیں، یہ 4 ورنا ہیں جو اس ویدک دور میں ورن کے حساب سے تقسیم کی گئی تھی ذات پات کی، تو یہ وہی 4 ورنا ہیں۔ یہ تو دراصل اقدار کا نظام اس وقت بھی قائم تھا جو کہ آج تک قائم ہے اور رہتی دنیا تک رہنے ہی والا ہے۔ گروکل میں اپنائن کی رسم پوری کرنے کے بعد خواتین کو گروکل میں داخلہ مل جایا کرتا تھا۔ رگ وید تعلیم یافتہ خواتین کو اعلیٰ مقام دیتا ہے۔ خواتین کی تعلیم کو 2 حصوں میں تقسیم کیا گیا تھا۔ سادھیہ ودھو وہ خواتین تھیں جو اپنی تعلیم کو شادی ہو جانے تک جاری رکھتی تھیں، جبکہ دوسری برہما وادینیس یہ وہ خواتین ہوا کرتی تھی جو کبھی شادی نہیں کرتی تھی بلکہ ساری عمر تعلیم حاصل کرتے ہوئے گروکل میں زندگی گزار دیتی تھی۔ اس بات کا آپ خاص دھیان رکھیں گے، یہاں سے کنفیوز نہیں ہوں گے کہ جو ابتدائی ویدک دور ہے اس وقت عورتوں کی حالت اچھی تھی، ان کا جو معاشرتی اسٹیٹس ہے، ان کا معاشرتی جو درجہ ہے وہ بہت بہتر تھا، ان کو تعلیم کی اجازت تھی اور وہ ان میں کیٹیگریز بھی تھی بہرحال کہ 2 طرح سے وہ خواتین تعلیم حاصل کرتی تھی، کوئی شادی تک کی پڑھائی کرتی تھی اور کوئی ساری زندگی پڑھائی کرتی اور شادی نہیں کرتی۔ اور جو بعد کا دور ہے، جو عہد وسطیٰ کا دور ہے، اس وقت عورتوں کی حالت بہت زیادہ خراب ہو گئی تھی، تو آپ یہاں سے کنفیوز نہیں ہوں گے، ابتدا میں حالت اچھی تھی۔ کنٹینیو کرتے اس کو، لیکن بعد میں مذہبی رسموں، وہ خواتین جو برہما وادیز تھیں بعد میں مذہبی رسموں اور مذہبی گانوں تک ہی محدود ہو کر رہ گئی تھی۔ کچھ قابل ذکر ویدک اور اپنشدی خواتین اسکالروں میں اپالا، اندرانی، گھوشا، لوپ، مدارا، گارگی اور میتری وغیرہ شامل ہیں۔ نیکسٹ کوشچن ہے قرون عہد وسطیٰ میں عورتوں کا مقام۔ قرون وسطیٰ کے دور میں ہندوستانی خواتین کی حیثیت اور حالت اور بھی خراب ہو گئی تھی۔ وسطی ایشیائی خطے کے حملے اور سخت برہمن قوانین اس بدحالی کی اہم وجہ تھی۔ خواتین کی آزادی پر پابندی عائد کر دی گئی تھی۔ خواتین جو بہت ساری مذہبی کتابوں اور علم پر دسترس رکھتی تھیں ان سب سے انکار کر دیا گیا۔ ان کی حیثیت زندگی بھر مردوں پر منحصر رہنے والی ہو کر رہ گئی تھی۔ عورتوں اور بچیوں کی تعلیم کا فیصلہ گھر کے بزرگوں کی طرف ہو گیا تھا۔ بزرگوں کے فیصلوں پر گھروں میں لڑکیوں اور عورتوں کو تعلیم دی جاتی تھی۔ اس تعلیم کے بدلے میں تعلیم دینے والے استاد کو مہنگے ترین تحائف پیش کیے جاتے تھے اور صرف مخصوص امراء و شرفا کے گھروں پر ہی تعلیم کا انتظام کیا جاتا تھا۔ پہلے ایسا نہیں تھا، پہلے سبھی کو تعلیم کی اجازت تھی۔ صرف اعلیٰ ذات کی خواتین کو نجی طور پر تعلیم دی جاتی تھی۔ بیوہ کی دوبارہ شادی جس کی ویدک دور میں اجازت تھی اسے ممنوع قرار دے دیا گیا تھا۔
خواتین کو خاندانی وراثت سے خارج کر دیا گیا۔ مختلف طریقوں سے خواتین کا استحصال شروع ہو گیا، جیسے بچوں کی شادی، ستی کی رسم، پردہ نظام اور دیوداسی کا نظام وغیرہ۔ مشترکہ خاندان، ازدواجی تعلقات اور ابتدائی شادی کی رسم و رواج نے عورتوں کی آزادانہ ترقی اور نشو و نما میں بڑی رکاوٹ پیدا کر دی۔ پھر یونٹ 4 سے آئے گے آپ کے شارٹ کوشچن۔ بھارت میں سماجی تبدیلی کا عمل جو ہے، اس کا پہلا سوال ہے ڈیجیٹلائزیشن کے منفی اثرات، جس کے پوائنٹس ہیں: ڈیٹا سیکیورٹی، دہشت گردی اور جرم، رازداری کی تشویش، سماج سے دوری، ڈیجیٹل ڈیٹا کی ہیرا پھیری۔ دیکھیے، آپ کا پریزنٹیشن اچھا ہونا چاہیے، جو اسی انداز میں اپنے سوالوں کے جواب لکھیے کہ پہلے آپ سائڈ ہیڈنگ ڈالیے، پھر اس کے مین پوائنٹس آپ یہ لکھیے۔ اس سے آپ کا آنسر بڑا بھی دکھے گا اور خوبصورت بھی دکھے گا۔ دوسرے، یہاں سے ہی ویلیور کو سمجھ میں آ جائے گا کہ ہاں بچے کو نالج ہے، اور وہ بھلے ہی آپ اندر تھوڑی بہت اگر کچھ غلطیاں بائی چانس ہو بھی جاتی ہیں، لیکن آپ نے یہ صحیح لکھا ہے تو آپ زیادہ سے زیادہ اسکور کریں گے۔ تو کوشش کیجیے کہ ہر ایک آنسر کی اس طرح سے ٹری ڈائیگرام بنائیے، پراپر اس کے پوائنٹس لکھیے۔ تو دیکھتے ہیں اس کے پوائنٹس 1 by 1 ڈیجیٹلائزیشن کے منفی اثرات کے۔ پہلا ہے ہمارا ڈیجیٹلائزیشن سے جہاں اتنے سارے فوائد حاصل ہیں، وہیں اس میں کچھ خامیاں اور اس کے بہت سارے منفی اثرات بھی رونما ہوئے۔ تھوڑا سا آپ کو انٹروڈکشن بھی لکھنا ہوتا ہے، تو یہ اس کی وہی تمہیدی انٹروڈکشن ہے۔ ڈیجیٹلائزیشن کی وجہ سے بہت ساری چھوٹی چھوٹی صنعتیں بند ہونے کے دہانے پر پہنچ گئی ہیں۔ بڑی بڑی صنعتیں براہ راست صارفانہ خدمات فراہم کر رہی ہیں، یعنی جو کسٹمر سروسز جس کو ہم بولتے ہیں۔ ان چھوٹی صنعتوں پر اس کا گہرا اثر پڑا ہے۔ اس کے علاوہ تعلیمی میدان اور ملازمت کے امکانات پر بھی اس کا منفی اثر پڑا ہے۔ انٹرنیٹ کی وجہ سے ہی نا، وہ جو بڑی بڑی کمپنیز ہیں، انٹرنیٹ کی وجہ سے وہ آن لائن اپنا سامان بیچ رہی ہیں، اور مطلب گراہک کو وہاں تک کہ جانا نہیں پڑتا، آپ پوری دنیا میں کہیں سے بھی سامان منگا سکتے ہو۔ تو اس کی وجہ سے جو چھوٹی چھوٹی جو لوکل صنعتیں ہیں، جو لوکل انڈسٹریز ہے، اس پر اس کا گہرا اثر پڑا ہے۔ اس کے علاوہ تعلیمی میدان اور ملازمت کے امکانات پر بھی اس کا منفی اثر پڑا ہے۔ انٹرنیٹ کی دنیا میں کسی شخص کی ذاتی رازداری محفوظ نہیں رہتی۔ اکثر بینکوں سے روپے پیسے چوری ہو جانا عام بات ہو گئی ہے۔ جہاں تک بچوں کی بات ہے، وہ مختلف گیمز میں اپنا قیمتی وقت برباد کر رہے ہیں۔ نوجوان نسل بے راہ روی کا شکار ہو رہی ہے، اور اس سے بہت سارے سماجی مسائل بھی سامنے آ رہے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی بہت سارے منفی اثرات ہیں جو درج ذیل ہیں۔ پہلا ہے ڈیٹا سیکیورٹی۔ ڈیجیٹل ٹیکنالوجی نے لوگوں کو بڑی مقدار میں ڈیٹا محفوظ کرنے کے قابل بنا دیا ہے۔ یہ ڈیٹا کسی بھی نوعیت کا ہو سکتا ہے، یہ کسی شخص کی ذاتی معلومات یا کسی تنظیم کے اعداد و شمار کے بارے میں بھی ہو سکتا ہے۔ سائبر خطرات میں اضافے کے ساتھ یہ معلومات کی چوری کا بھی امکان ہے۔ اس سے فرد یا کمپنی کو بہت زیادہ نقصان پہنچ سکتا ہے، کیونکہ اگر یہ معلومات مجرموں یا دہشت گردوں کے ہاتھوں میں آ جائیں تو یہ فرد یا کمپنی کے لیے مہلک ثابت ہو سکتی ہیں۔ سیکنڈ ہے دہشت گردی اور جرم۔ انٹرنیٹ پر بہت سارے لوگ ایسے موجود ہیں جو ڈارک ویب کے استعمال سے کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ آن لائن غیر قانونی منشیات فروخت کرنے سے لے کر بھتہ خوری تک کر سکتے ہیں، کیونکہ ڈارک ویب پر شناخت نہیں ہو سکتی ہے۔ ڈارک ویب پر ہر طرح کے مجرموں اور تاریخ سرگرمیوں کا ایک ریکارڈ ہے۔ دہشت گرد اپنے گروہوں کو بنانے اور اسے فروغ دینے کے لیے انٹرنیٹ کا استعمال کرتے ہیں، اس لیے کہ ڈارک ویب پر شناخت چھپائی جا سکتی ہے، لہٰذا اس شخص یا تنظیم کو تلاش کرنا مشکل ہو جاتا ہے جو یہ کام کر رہا ہے۔ تھرڈ پوائنٹ ہے رازداری کی تشویش۔ آج ہر فرد کے پاس اسمارٹ فون موجود ہے، اور ہر کسی کو یہ سہولت حاصل ہے کہ وہ کسی بھی جگہ کتنی بھی تصاویر اور ویڈیوز لے سکتا ہے اور اسے سوشل میڈیا پر پوسٹ کر سکتا ہے۔ لہٰذا لوگوں کو اپنا ڈیٹا چوری ہونے یا بیچے جانے کا خطرہ لاحق ہوتا ہے۔ بہت سارے آج کل ایسے اسکیمز بھی چلتے ہیں، اور لڑکیوں کی تصویریں لے کر خاص طور سے لوگ بہت اس کا غلط فائدہ اٹھاتے ہیں اور اسے کو کمائی کا ذریعہ بناتے ہیں۔ لہٰذا ذاتی معلومات پر قابو پانا مشکل ہو گیا ہے، اور بعض اوقات ناممکن بھی۔ نیکسٹ پوائنٹ ہے اس کا سماج سے دوری۔ حقیقی دنیا میں وقت گزارنے کے بجائے لوگ سوشل میڈیا کا سہارا لے رہے ہیں، اس سے سماجی دوری پیدا ہو گئی ہے۔ چھٹیوں اور فرصت کے اوقات میں دوست رشتہ داروں سے ملنے کے بجائے لوگ فلموں اور دیگر چیزوں کا سہارا لے رہے ہیں۔ کچھ مطالعات سے معلوم ہوا ہے کہ سوشل میڈیا کے حد سے زیادہ استعمال سے انسانی رابطہ نہ ہونا لوگوں میں افسردگی اور دیگر ذہنی بیماریوں کو تقویت دے رہا ہے۔ نیکسٹ پوائنٹ ہے ڈیجیٹل ڈیٹا کی ہیرا پھیری۔ آن لائن دستیاب اعداد و شمار میں ترمیم اور ہیرا پھیری کرنا اب آسان ہو گیا ہے۔
اسمارٹ ایڈیٹنگ ٹولز کی مدد سے کوئی شخص فوٹو، ویڈیو، آڈیو وغیرہ میں تبدیلی کر سکتا ہے اور اس کی مدد سے لوگ بڑی آسانی سے جعلی خبریں پھیلا سکتے ہیں اور ہر خبر جنگل کی آگ کی طرح پھیل جاتی ہے۔ نیکسٹ کوشچن ہے صنعتیانہ کے نتائج۔ اس کے پوائنٹ ہے صنعتوں کی نمو، خودکار سازی، خطیر سرمایہ، مزدوروں کی مہارت کو ترجیح، مزدوروں کی تقسیم، منافع کے لیے پیداوار، شہریانہ میں ترقی ہوئی اور سماجی تبدیلی بھی واقع ہوئی۔ تو دیکھتے ہیں ون بائی ون۔ سب سے پہلے صنعتیانہ کی وجہ سے صنعتوں کی نمو ہوئی۔ صنعتوں کی نمو صنعتیانہ کی ایک اہم خصوصیت ہے جو فیکٹری اور صنعتوں کی توسیع میں اضافے کی وجہ ہے۔ آپ نے جماعت 11ویں میں انگلینڈ میں صنعتیانہ کے بارے میں پڑھا ہوگا۔ جاگیردارانہ نظام کے ساتھ ساتھ گلڈ سسٹم بھی رائج تھا۔ ہاتھوں سے بنی ہوئی مصنوعات جو گھروں میں بنائی جاتی تھیں، بعد میں صنعتوں میں مشینوں کے ذریعے اس پر عمل کیا جاتا تھا، جسے صنعت میں بنی ہوئی چیز کا نام دیا جانے لگا۔ میکانیکیت یا خودکار سازی، مشینوں کا بڑے پیمانے پر صنعتوں میں استعمال کیا جانے لگا، جس سے پیداوار میں تیزی آئی۔ مشینوں سے صفائی اور درست ترکیب سے چیزیں بنائی جانے لگی۔ ہاتھوں کے مقابلے مشینوں پر اشیاء تیزی اور بہت صفائی کے ساتھ بننے لگی۔ مشینوں پر بنا ہوا سامان ہاتھوں سے بنے ہوئے سامان سے سستا اور اچھا تھا۔ مزدوروں کو مشینوں کی جگہ تبدیل کرنا شروع ہو گیا۔ اس طرح خودکار سازی سے مزدور پیداوار کے عمل سے الگ ہو گئے جو ہاتھ مزدور تھے۔ نیکسٹ پوائنٹ ہے صنعتیانہ کی وجہ سے بہت زیادہ سرمایہ درکار ہونے لگا۔ صنعتوں میں سائنس ٹیکنالوجی کی وجہ سے شدید خودکاری موجود ہے اور بڑی بڑی مشینیں ڈالنے کے لیے امپلائیز، کوالیفائڈ امپلائیز رکھنے کے لیے کیپٹلز تو درکار ہوتا ہی ہے۔ صنعتی عمل بڑے پیمانے پر خودکار ہیں۔ مزدوروں کے بجائے مشینوں نے کام کو سنبھال لیا ہے۔ اس خودکاری کے عمل میں خطیر سرمایہ درکار ہوتا ہے۔ چونکہ صنعتیانہ کے عمل میں سرمایہ کو ترجیح دی جاتی ہے، صنعت کو قائم کرنے کے لیے زمین، عمارت، مشین، مزدور وغیرہ کی ضرورت ہوتی ہے۔ کچے مال، پانی، بجلی، نقل و حمل، نشر و اشاعت کی سہولت اور ہنرمند مزدوروں کے لیے کافی سرمایہ یا کیپٹل درکار ہوتا ہے۔ مزدوروں کی مہارت کو ترجیح دی جاتی ہے۔ ابتدائی صنعتوں کو ہر سطح پر مختلف کاموں کو مکمل کرنے کے لیے افرادی قوت کی ضرورت ہوتی تھی، یعنی مین پاور کی، کہ انسان جو محنت کرنے والے لوگ ہوتے تھے۔ لیکن ابھی ہنرمند افرادی قوت کی ضرورت نے کام کی جگہ پر ہنرمند مزدوروں کو روزگار فراہم کیا ہے۔ مزدوروں کی تربیت بھی اس عمل میں اہم ہے، مطلب ابھی ان کو ٹرینڈ کیا جاتا ہے، ٹیکنیکل ایجوکیشن دی جاتی ہے۔ پہلے صرف جسمانی طور پر مضبوط ہونا یا محنتی ہونا ضروری ہوتا تھا، لیکن ابھی ٹیکنیکل نالج ہونا ضروری ہوتا ہے۔ بعد میں تکنیکی تعلیم کے لیے مختلف کورسز کی شروعات ہوئی جو پیشے کے اعتبار سے بنائی گئی تھی۔ مثال کے طور پر انسٹیٹیوٹ آف مینجمنٹ ٹریننگ، پیور سائنس، تنظیمی اور صنعتی نفسیات وغیرہ کورسز آج مختلف کالجوں اور یونیورسٹیوں میں سکھائے جاتے ہیں۔ نیکسٹ پوائنٹ، مزدوروں کی تقسیم الگ ڈھنگ سے ہوئی۔ ابھی صنعتوں میں توسیع کی وجہ سے مختلف پیچیدہ عمل جیسے مہارت مزدوروں کی تقسیم باریک بین سطح پر وجود میں آئی۔ پہلے تو الگ تھا، وہ غریب امیر کی بنیاد پر وہ تقسیم ہوا کرتی تھی، لیکن ابھی کوئی ذات پات، مذہب، جنس پر مزدوروں کی تقسیم نہیں ہے آج کے زمانے میں، بلکہ آپ کی خوبی، ذہانت، تعلیمی لیاقت اور آپ کی ٹریننگ پر منحصر ہوتی ہے، جس کی وجہ سے صنعتی نوکرشاہی وجود میں آئی اور اس نوکرشاہی میں مختلف عہدے جیسے باس، مینیجر، ٹیکنیشین، سپروائزر، ہنرمند اور غیر ہنرمند مزدور وجود میں آئے۔ ان تمام عہدوں کے اپنے اپنے کام ہوتے ہیں جنہیں بخوبی انجام دینا ہوتا ہے۔ عہدوں کی بنیاد پر اجرت کی ادائیگی کی جاتی ہے۔ اس طرح سماج میں معاشی طبقات وجود میں آئے جس کے نتیجے میں ٹریڈ یونین تحریک کو فروغ ملا۔ نیکسٹ پوائنٹ، اس کا یہ اثر ہوا صنعتیانہ کا کہ منافع کمانے کے لیے صنعتیانہ کی ایک اہم خصوصیت منافع کمانا ہوتا ہے اور منافع کمانے کے لیے پیداوار ضروری ہوتی ہے۔ تو صنعتوں میں پیداوار کا مقصد زیادہ سے زیادہ منافع کمانا ہوتا ہے اور اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے سرمایہ داروں نے اپنے پیداوار کو پھیلانا شروع کیا۔ انہوں نے اپنی پیداوار کو بیچنے کے لیے نئے نئے بازاروں کی تلاش شروع کی، یعنی جو ان کے پروڈکٹس تھے، اور اشتہارات کا سہارا لینا شروع کیا جو آج کل ہر جگہ ایڈورٹائزنگ ہوتی ہے اور ڈیجیٹل مارکیٹنگ وغیرہ ہوتی ہے، جس سے ایک صارفانہ ماحول پیدا ہو گیا جو پہلے نہیں تھا۔ پہلے اس طرح سے اشتہار بازی نہیں کی جاتی تھی کہ عام سا مال بھی اس کے ذریعے جو عام سا مال ہوتا ہے بالکل وہ بھی اشتہارات میں ایسا ایک دم بڑھا چڑھا کے اس کو دکھایا جاتا ہے کہ لوگ اس کو خریدنے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ شہریانہ بھی ہوا صنعتیانہ کی وجہ سے۔ صنعتیانہ سے شہریانہ ہوتا ہے۔ بہت ساری صنعتیں شہری علاقوں میں قائم کی گئی ہیں۔ گاؤں کے لوگوں نے روزگار کے لیے شہروں کا رخ کیا۔
اس سے شہری علاقوں میں آبادی بڑھنا شروع ہو گئی. دھیرے دھیرے صنعتی شہر وجود میں آنے لگے. وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ صنعتی شہر کی ترقی ہوئی. اس طرح صنعت آنے کے ساتھ ساتھ شہریانی کی بھی ترقی ہوئی. اور ساتھ ہی سماجی تبدیلی کا عمل بھی، یہ تو ایک سماجی تبدیلی کا عالمگیر عمل ہے صنعت آنا. اس سے نہ صرف پیداوار، نقل و حمل، نشر و اشاعت، تجارت اور ہجرت میں تبدیلی ہوتی ہے بلکہ انسانی زندگی کے مختلف شعبوں میں بھی تبدیلی ہوئی. صنعت آنے کی وجہ سے سماجی ادارے جیسے خاندان، شادی، تعلیم، مذہب، معیشت، نظام حکومت وغیرہ کی ساخت اور کاموں میں تبدیلی ہوئی. لوگوں کی طرز زندگی، اقدار، رسومات و نظریات، رواجوں اور مقاصد میں بھی نمایاں تبدیلیاں واقع ہوئی ہیں. نیکسٹ کوشچن آپ کو یونٹ 5 بھارت میں سماجی تحریکوں میں سے آنے والا ہے، جس کا پہلا سوال ہے کسانوں کی تحریک، جس کے پوائنٹ ہے ابتدائی اعتراض و تحریک، کسان سبھا کا عروج اور آزادی کے بعد کا دور. تو دیکھتے ہیں پوائنٹس. پہلا، ہندوستان بنیادی طور پر ایک زرعی ملک ہے. ہندوستانی آبادی کی اکثریت زراعت سے، کھیتی باڑی سے وابستہ ہے، یعنی بہت سارے گروہ کاشتکاری سے وابستہ ہیں جن میں کسان شامل ہے. کسانوں کا پیشہ جغرافیائی اعتبار سے بکھرا ہوا پیشہ ہے. بھارت کی تاریخ میں کسانوں کے تعلق سے بے چینی اور بے اعتمادی کے واقعات ہمیشہ ہی دیکھنے کے لیے ملتے ہیں. تو پہلے اس کی شروعات کیسے ہوئی تھی؟ ابتدائی اعتراض و تحریک کہ کیتھلین گوگ نے برطانوی دور میں ان تبدیلیوں کو اجاگر کیا. ایک نے ہندوستان کے دیہاتوں میں رہنے والے لوگوں کی جیبوں پر اثر ڈالا تھا. پہلے تو برطانوی حکومت کا محصول کا نظام استحصال کن تھا، مطلب جو برطانوی حکومت لگان لگایا کرتی تھی وہ بہت زیادہ تکلیف دہ تھا. کسانوں اور مزدوروں کو ٹیکس ادا کرنے کے لیے سود خوروں پر انحصار کرنا پڑا، کیونکہ ٹیکس دینا ضروری ہوتا تھا اور پیسے ان کے پاس ہوتے نہیں تھے، تو پھر وہ سود پر پیسے لیا کرتے تھے اور اس سود کی وجہ سے زمینداری نظام بہت عام ہو گیا تھا، جس کے ذریعے زمیندار غریب کسانوں سے ان کی زمینیں چھین سکتے تھے. بہت سارے کسان ٹیکس ادا کرنے سے قاصر تھے، جس کی وجہ سے وہ اپنی موروثی زمین اور وسائل سے محروم ہو گئے تھے. اسی دوران قحط اور قدرتی آفات سے یہ مسئلہ اور بڑھ گیا اور کسانوں کا استحصال زیادہ ہونے لگا، جس سے کسانوں میں بے چینی پیدا ہو گئی. اسی دوران بہت ساری بغاوتیں بھی پیدا ہوئی، جس کے نتیجے میں کسانوں کی بہت ساری تنظیمیں وجود میں آئیں. پھر کسان سبھا کا عروج. کانگریس پارٹی کے جاگیرداروں اور زمینداروں کی مفادات کی حمایت کرنے کے اقدام کو سخت تنقید کا نشانہ بنایا گیا. اصل میں کانگریس سرداروں کی حمایت کرتی تھی جو جدوجہد کرنے والے کسانوں کی مدد نہیں کر سکتی تھی. اس لیے 1926-27 میں بنگال، پنجاب اور اتر پردیش میں بہت ساری کسان سبھائیں ہوئیں جو انقلاب اور بغاوت پر مبنی تھیں. کسان سبھا تحریک بہار میں سوامی سہجانند کی رہنمائی میں زمیندارانہ نظام کے خلاف آواز اٹھانے کے لیے کی گئی. آپ لوگوں کے گائیڈ میں بہت سارے نام میں مسٹیک ہے تو آپ برابر یہاں سے دیکھ کے کریکٹ کر کے لکھیں گے اس کو. آل پارٹی کانفرنس کا انعقاد ہوا اور میمورنڈم دیا گیا. کسانوں میں بڑھتی ہوئی بے چینی کے خلاف 1935 میں پہلی کسان کانگریس سبھا کا انعقاد عمل میں آیا، جس کے نتیجے میں آل انڈیا کسان سبھا AIKS کا قیام عمل میں آیا. پنجاب کے کسانوں اور مزدوروں کو یکجا کرنے میں غدر پارٹی نے اہم کردار ادا کیا تھا. گجرات کے کھیڑ میں مہاتما گاندھی برطانوی حکومت کے خلاف کسانوں اور مزدوروں کے لیے تحریک چلا رہے تھے. پھر اس کے بعد بھارت آزاد ہوا، لیکن آزادی سے بھی کسانوں کی حالت میں کوئی خاص فرق نہیں پڑا تھا. ایون آج اتنے سال گزرنے کے بعد میں بھی کوئی بہت زیادہ فرق نہیں پڑا. 1970 میں آزادی کے بعد کچھ علاقوں میں کسانوں کی تحریک دیکھی جا سکتی ہے جو ریاستی، زرعی اور تجارتی طور پر ترقی یافتہ تھی. ان ریاستوں میں بدامنی کا سامنا کرنا پڑا، جیسے پنجاب، ہریانہ، اتر پردیش، مہاراشٹر، گجرات، کرناٹک، تمل ناڈو وغیرہ. 1960-70 کی دہائی میں یہ تحریکیں اور زیادہ منظم ہو گئی. کسانوں کی جدوجہد میں چرن سنگھ ایک اہم نام سامنے آیا جس نے بڑی صنعت اور خودکار سازی کی مخالفت کی تھی. اس نے 1974 میں بھارتیہ کرانتی دل BKD اور بھارتیہ لوک دل BLD قائم کیا. 1980 میں کرناٹک میں شرد جوشی کی رہنمائی میں شیتکری سنگھٹن کا قیام عمل میں آیا اور MD نانجودا سوامی کی قیادت میں کرناٹک راجیہ رائت سنگھ کا قیام عمل میں آیا. یہ اپنے آپ میں بھارت میں کسانوں کی تحریک کے متعلق سے ایک سنگ میل کی حیثیت رکھتا ہے. سیکنڈ کوشچن سماجی تحریک کی خصوصیت لاسٹ ہے. اس کے پوائنٹ سے سماجی تحریک میں کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں.
ایک تو فطری اجتماعیت یہ کلیکٹیو ان نیچر ہوتی ہے کہ کوئی انسان اکیلا نہیں کرتا ہے، اس کو سب لوگ مل کے کرتے ہیں۔ منصوبہ بند اور جانا بوجھا عمل ہوتا ہے، اس کے نظریے اور مقاصد ہوتے ہیں اور سماجی تبدیلی کے مقصد سے یہ کیا جاتا ہے۔ سماجی تحریک شروع کی جاتی ہے کہ سماج میں تبدیلی لائی جائے۔ تو ایک ایک پوائنٹ ہم اس کا ابھی ڈیٹیل میں دیکھ لیتے ہیں۔ سماجی تحریکیں فطرت، خصوصیات، رفتار اور کاموں میں مختلف ہیں۔ سماجی تحریکوں کی اہم خصوصیات مندرجہ ذیل ہیں۔ پہلے تو فطری اجتماعیت۔ سماجی تحریک کوئی انفرادی عمل نہیں ہے، اس میں اجتماعیت شامل ہوتی ہے۔ ایک گروہ کسی بھی تحریک کے لیے ذمہ دار ہوتا ہے۔ اگر انفرادی فرد کسی تحریک کو چلاتا ہے تو اس تحریک کا حکومت پر کوئی بھی اثر نہیں ہوگا۔ فرد کو تحریک کو کامیاب کرنے کے لیے دیگر لوگوں کو بھی تحریک سے جوڑنا ہی تحریک کی کامیابی کی ضمانت ہوتا ہے۔ یہ آپ آسانی سے اس کو یاد بھی رکھ سکتے ہیں، یہ امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ اگر کوئی ایک اکیلا انسان کوئی تحریک شروع کرنے جاتا ہے، کوئی اکیلا انسان کوئی تحریک شروع کرتا ہے، پہلے تو اکیلے انسان سے ممکن ہی نہیں ہوتی کہ کوئی تحریک شروع ہو۔ اس کے لیے اجتماعیت ہونا ضروری ہے، لوگوں کا میں ایکتا ہونا ضروری ہے، اور تبھی وہ تحریک کامیاب ہو سکتی ہے، ادروائز اس کا کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ سیکنڈ پوائنٹ، منصوبہ بند اور جانا بوجھا عمل۔ سماجی تحریکیں کوئی اچانک سے شروع ہونے والا عمل نہیں ہے، اس میں پہلے سے منظم طور پر منصوبہ بندی کی جاتی ہے۔ یہ تحریکیں دانستہ اقدام ہوتی ہیں، یعنی خاص طور سے کی جاتی ہے، اور فطرت میں بے ساختہ نہیں ہوتی، جیسے اچانک نہیں ہوتی ہے، پوری پلانڈ کر کے ہوتی ہیں۔ نظریے اور مقاصد۔ سماجی تحریکیں مختلف نظریات کی حمایت کرتی ہیں۔ اپنے مطلوبہ مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے سماجی تحریکیں کی جاتی ہے۔ مقاصد کو حاصل کرنے سے پہلے کچھ منصوبہ بندی اور نظریات شامل ہوتے ہیں۔ مقاصد حاصل ہونے کے بعد سماجی تحریکیں ختم ہو جاتی ہیں۔ ایک تحریک کسی مقصد کے لیے شروع کی جاتی ہے اور مقصد ختم ہو جاتا ہے تو تحریک بھی ختم ہو جاتی ہے۔ لاسٹ پوائنٹ ہے سماجی تبدیلی، اس کا مقصد ہوتا ہے سماج میں تبدیلی کا اہم ذریعہ سماجی تحریکیں ہیں۔ یہ عام طور پر پہلے سے ہی قائم کردہ حکم میں تبدیلی لانے کے مقاصد سے تعلق رکھتی ہیں۔ اس میں حاکم کی طرف سے لائی جانے والی تبدیلیوں کی مخالفت کرنا بھی شامل ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر ابھی جو 3 طلاق کا مسئلہ چلا تھا، جس میں حکومت خواتین کو تحفظ دینے کے نام پر شریعت میں مداخلت کرنا چاہ رہی تھی، لیکن ہندوستانی مسلمانوں نے اس قانون کی مخالفت کے لیے پورے ملک میں تحریکیں چلائیں، جس میں کافی سارے غیر مسلم سیکولر افراد بھی شامل ہوئے۔ تو یہ آپ کے تینوں یونٹ کے مختصر نوٹس لکھے والے سوال جواب کمپلیٹ ہو گئے ہیں۔ دیکھیے، ایک تو یہ کہ یہ آپ کی جو یوک بھارتی کی جو ٹیکسٹ بک ہے، یہ وہاں کے سوالات ہیں، لیکن میں نے ہمیشہ ہی بتایا ہے کہ آپ صرف ایسے سوال پہ نہیں جائیں گے، آپ کا پورا چیپٹر سمجھا ہوا ہونا چاہیے، تاکہ کہیں سے کچھ بھی پوچھے تو آپ کو وہ کرنا ہے۔ اب اس میں مختصر نوٹس میں تو یہی سوالات بک میں، آپ کی ٹیکسٹ بک میں یہی سوالات لکھے ہیں، لیکن آپ کو کیا پتہ کہ جو پیپر سیٹر ہے وہ لانگ آنسر والا کوشچن وہ شارٹ آنسر میں ڈال دے، یا شارٹ آنسر والا کوشچن لانگ آنسر میں ڈال دیں، اس لیے صرف آپ اس کے ہی بھروسے نہیں رہیں گے۔ لیکن آبویسلی یہ کریش کورس، یہ کوشچنز امپورٹنٹ ہے، اور ان سارے کوشچنز کو آپ کو پہلے پڑھنا ہے اور زیادہ اچھے سے پڑھنا ہے۔ ممکن ہے ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ یہ سارے جو کوشچنز ہم ٹیکسٹ بک کے کوشچنز پڑھ رہے ہیں، اور جو یونٹ کے لیے جو کوشچن دیے گئے ہیں بس انہی میں سے آپ کا پورا پیپر بس اسی میں سے آ جائے، ایسا بھی بہت زیادہ ممکن ہے، لیکن پھر بھی پوری طرح سے کچھ کہا نہیں جا سکتا۔ اس لیے آپ چیپٹر کو بھی پوری طرح سے اچھے سے سمجھیے اور یہ کوشچنز بھی کور کیجیے۔ سو وش یو آل دا بیسٹ فار یور ایگزام۔ اللہ حافظ۔